السلام علیکم ناظرین 633 ہجری میں بند کداری کا تجارتی قافلہ شام کی سرحد کے قریب مسیاف نامی قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ قلعے کے باطنی فدائیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ قافلے کے چیدہ افراد کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ بند کداری اس حملے میں نہایت زخمی ہو گیا اور محمود بمشکل اسے ایک عربی گھوڑے پر ڈال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں اسے واپس حمات لایا گیا۔ محمود نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ 2 ماہ بعد گھر میں موجود جمع سرمایہ خرچ ہو گیا۔ بند کداری کو محمود کی خدمت کا احساس نہایت شدت سے ہوا۔ حالات کی کروٹ نے بند کداری کو بلندی سے پستی میں لا پھینکا تھا۔ باطنی فدائیوں نے اس کا تمام اثاثہ لوٹ لیا تھا۔ مزید تجارت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اگر کوئی چیز پاس تھی تو وہ سب کا ساکھ ہی تھی۔ بند کداری نے کئی عمرا سے رابطہ قائم کیا مگر کچھ نہ بن پایا۔ عمرا کو بند کداری کی صلاحیت پر تو بھروسہ تھا مگر اگر وہ دوبارہ لٹ جاتا تو اپنی رقم کی واپسی ناگزیر دکھائی دیتی تھی۔ اس عرصے میں صرف ایک ہی شخص اس کے درد کی دوا بنا۔ اس کا نام علی بن ورقہ تھا۔ وہ حماد کا نہایت دولت مند امیر تھا۔ اس کے تعلقات جہاں تاجروں سے تھے وہیں حکومتی عہدیدار بھی اس کا دم بھرتے تھے۔ یوں تو وہ طویل عرصے سے بند کداری کا دوست تھا مگر کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ تعلقات مستحکم کیے جا سکتے۔ علی بن ورقہ 2 سال قبل سے بند کداری کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ بند کداری نہیں محمود تھا۔ سفید فام محمود کو دیکھ کر اسے یہ خیال بری طرح ستاتا تھا کہ وہ بھی ایسے کسی سفید فام غلام کا مالک کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ رشک کیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش ایک عرصے سے پنپ رہی تھی کہ بند کداری محمود کے اس کے ہاتھوں بیچ دے مگر بند کداری محمود کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن علی بن ورقہ صبح سویرے بند کداری کے پاس چلا آیا۔ بند کداری نے نہایت خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں نے نشستیں سنبھال لیں تو علی بن ورقہ نے محمود کے بارے میں پوچھا، تمہارا غلام نہیں دکھائی دے رہا؟ وہ جامع مسجد گیا ہوا ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد اسے واپسی پر کھانے کے لیے کچھ اشیاء لانی تھیں۔ بند کداری علی بن ورقہ توقف سے بولا، تم اب ماشاءاللہ تندرست ہو چکے ہو۔ میرا خیال ہے کہ کاروبار کی جانب توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم خاصے مقروض بھی ہو چکے ہو۔ بس یہ تقدیر کا ہیر پھیر ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اس بار روئی کی تجارت کروں۔ سردی کا موسم آنے والا ہے۔ ان دنوں مصر میں روئی کی خاصی مقدار کھپ جاتی ہے۔ بند کداری نے کہا، مگر تم روئی کے لیے رقم کہاں سے لاؤ گے جب کہ تم پہلے ہی مقروض ہو؟ علی بن ورقہ نے استفسار بھرے لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ میں نے 1-2 تاجروں سے بات چیت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مال ادھار دے دیں گے۔ بند کداری نے جواب دیا۔ بند کداری علی بن ورقہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بڑا صاف گو انسان ہوں۔ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیا کرتا ہوں۔ یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ویسے تو کسی کے کام نہیں آتا مگر جانے کیا بات ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس کڑے وقت میں سے کسی طرح نکالوں۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے کچھ رقم بطور قرض لے لو اور روئی نقد قیمت میں خرید لو۔ میرا خیال ہے کہ ادھار کی نسبت نقد خریداری میں تم فائدے میں رہو گے۔ علی بن ورقہ نے پیشکش کی، اس میں تمہارا کیا مفاد ہوگا؟ دیکھو، اب دل جلانے والی باتیں مت کرو۔ میں تمہیں یہ رقم بطور قرض دے رہا ہوں نہ کہ کسی مفاد کے تحت۔ علی بن ورقہ مصنوعی غصے سے بولا، دیکھو ابن ورقہ، بند کداری سنجیدگی سے بولا، میں پہلے ہی مقروض ہوں۔ تجارت میں قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے مگر دوست و احباب سے قرض لینا تعلقات کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں تمہارے نیک بند بات کی قدر کرتا ہوں مگر تم سے قرض لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ برادر، علی بن ورقہ تیزی سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرض سے اچھی بلی دوستی تباہ ہو جاتی ہے مگر یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب قرض دار قرض لوٹانے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں مگر میں دوستوں سے قرض نہیں لینا چاہتا۔ یہ اپنائیت والی باتیں نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں تم بیکار میں ضد پر تلے ہو۔
علی بن ورقہ نے ایک پوٹلی اس کی جانب بڑھا دی۔ بند کداری نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں نئے سرے سے منظم کرنے کے لیے یہ ایک دوست کی جانب سے 500 دینار سرخ کا چھوٹا سا قرض نما تحفہ ہے۔ تم ان کی مدد سے اس مقام کو واپس پا سکو گے جو تم حادثاتی طور پر کھو چکے ہو۔ علی بن ورقہ کی آنکھوں میں خلوص اتر آیا۔ مگر اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گے؟ علی بن ورقہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم جو چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا، پھر بھی تمہاری ضد ہے کہ میں تم سے قرض لوں، تو یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم میرے اس کاروبار میں ساجھے دار بن جاؤ۔ نفع کی صورت میں مجھے جو کچھ ملے گا وہ تمہیں نصف لینا ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دوسری صورت میں تم سے قرض لینے سے قاصر ہوں۔ بند کداری اڑ گیا۔ علی بن ورقہ خاموش ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح۔ علی بن ورقہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان دونوں میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد علی بن ورقہ نے اجازت لی اور واپس لوٹ گیا۔ بند کداری کو جانے کیوں نہیں یقین آ رہا تھا کہ علی بن ورقہ نے یہ قرض اسے پرخلوص نیت سے دیا ہے۔ اس نے اس ضمن میں مزید سوچنا نامناسب سمجھا اور اسی دن دمشق کے روئی کے تاجروں سے ملاقات کر کے خاصا مال جمع کر لیا۔ 2-3 ہفتے تیاری میں گزر گئے۔ نصف مال کی قیمت ادا کی گئی تھی، جبکہ نصف مال کے واجبات اس کے ذمہ باقی تھے۔ 5ویں ہفتے اس نے رخت سفر باندھا۔ بند کداری کی امارت میں ایک چھوٹا سا قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ناظرین، 1097 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ الیکسس کومنیس کی درخواست پر پوپ اربن ثانی نے کلرمو کے مقام پر شعلہ بیان خطبہ دیا، جس کا موضوع مسلمانوں سے ارض مقدس کو چھڑانا تھا۔ موسم بہار تک 1.5 لاکھ کے قریب مسیحیوں نے اس خطبے کی تعمیل میں قدم اٹھایا۔ انہوں نے صلیب کو اپنا نشان منتخب کیا، جو کہ بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ ان کی تمام لڑائیوں کا سلسلہ صلیبی جنگوں سے معروف ہوا۔ انہوں نے قسطنطنیہ سے ابنائے کو غور کیا اور نیکیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دورالیم فتح کیا گیا۔ کوہستان طاری سے گزر کر یہ لوگ عرب علاقوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ رہنما اپنی بات منوانے پر بضد تھا۔ لوتھارنجیا کے بالڈون نے ایک صلیبی گروہ کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو لے کر مشرقی جانب سے الرفا کا قصد کیا۔ 1098 عیسوی میں یہاں قبضہ کر لیا گیا اور پہلی لاطینی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہی بالڈون آگے چل کر بلقب بالڈون اول یروشلم کا دوسرا بادشاہ بنا۔ صلیبیوں کا دوسرا گروہ ایک نارمن سپہ سالار ٹینکرڈ کی سرکردگی میں مغربی جانب سے مڑ کر سیلشیا میں داخل ہو گیا۔ وہ ترتوس اور گرد و نواح کے علاقے رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے انطاکیہ کے پاس ایک مسلمان سلجوقی امیر یاغیسیان کے سامنے ٹھہرنا پڑا۔ سلجوقی امیر کو مزید کمک نہ ملنے پر وہ زیادہ دیر نہ مقابلہ کر پایا اور اپنوں کی غداری سے یہ شہر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہاں کی آبادی کو تہہ کر دیا گیا اور شہر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ صلیبی فوج کا ایک حصہ کاؤنٹ ریما کی زیر قیادت وادی آسی کیرا سے آگے بڑھا۔ یہ صلیبی جنگجوؤں کا دولت مند اور ممتاز سالار تھا۔ اس کا تعلق پروونس سے تھا۔ اس نے جنوب کی سمت پیش قدمی کی اور مارت النعمان نامی شہر کو نظر آتش کر دیا۔ یہ ابو العلا مارا کا وطن تھا، جو کہ ایک مایا ناز نابینا شہر تھے۔ اس نے حسن القرات پر قبضہ کر لیا اور کچھ آگے چل کر ایک وسیع میدانی علاقے میں ایک نئی صلیبی آبادی قائم کی، جو کہ دریائے آسی کے کنارے پر واقع تھا۔ اس نے شہر کا نام کریکدہ شولیز رکھا۔ یہاں ایک مسیحی روایت کے تحت تاریخی گرجے ناصرہ کی تعمیر کی گئی، جو بعد میں صلیبی جنگوں کی قیام گاہ بن کر رہ گیا۔ عربوں میں یہ شہر کرک کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں مضبوط صلیبی قلعے کی تعمیر کی گئی۔ بعد میں ناصرہ کو مقدس مسیحی ہستی سے منسوب کر کے اس کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی گئی۔ ان صلیبیوں کی کارستانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ الرحا، انطاکیہ اور یروشلم کے بعد عکا، سور، طرابلس، شام اور بہت سے دوسرے شہر چھین لیے گئے۔ وہاں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا۔ عباسی اور فاطمی خلافتیں موجود ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکیں۔ ان خلافتوں میں اب پہلے جیسا دم خم باقی نہ تھا۔ فلسطین، شام اور لبنان کے مسلمانوں پر بڑا نازک وقت آن پڑا تھا۔ وہ کئی برسوں تک مسیحی وحشیانہ مظالم کی چکی میں پیسے رہے۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی
اور ایک چھوٹے سے مسلمان حکمران کو ان کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ یہ مجاہد حلب اور موصل کا حکمران عماد الدین زنگی تھا۔ اس نے صلیبیوں کو پے در پہ شکستیں دے کر بہت سے شہر اور علاقے واپس لے لیے، لیکن وہ اپنے مقصد کو جاری نہ رکھ سکا، اور 541 ہجری کو ایک بدبخت غلام نے اس کا چراغ حیات گل کر دیا۔ قدرت کو اس مقصد کا خاتمہ منظور نہ تھا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند نور الدین زنگی منتخب ہوا، اور اس نے باپ کے کام کو جاری رکھا۔ صلیبی جہاں عماد الدین کی موت پر خوش تھے، وہیں ان کی خوشیاں ایک بار پھر ماند پڑ گئیں۔ نور الدین زنگی کی شدید خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو ان وحشی اقوام سے آزاد کروا لے، مگر وہ 569 ہجری کو یہ تمنا لیے دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مشن کو صلاح الدین ایوبی نے جاری رکھا اور بیت المقدس صلیبیوں سے چھین لیا۔ 90 برس بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس کے جانشین خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ صلیبیوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہوئے۔ 1195 میں انہوں نے چوتھی صلیبی جنگ کا طبل بجا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سب بیٹے ان دنوں آپس میں اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ یہ صلیبیوں کے لیے سنہرا موقع تھا۔ انہوں نے بیروت کی طرف سے پیش قدمی کی۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا ملک عادل والی کرک کو حالات کی نزاکت کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے تیزی سے پیش قدمی کی اور صلیبی افواج کو بیروت کے پاس روک دیا۔ دونوں لشکروں میں جنگی جھڑپیں جاری رہیں، مگر وہ آگے بڑھنے سے معذور رہے۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ 601 ہجری میں پاپائے روم انوسنٹ ثالث کی دعوت پر اہل یورپ نے 5ویں صلیبی جنگ کا ارادہ کیا، مگر وہ فلسطین میں داخل ہونے کی بجائے قسطنطنیہ میں گھس کر اپنی ہم مذہب بازنطینی مملکت کو تخت و تاراج کر کے واپس لوٹ گئے۔ 613 ہجری میں صلیبیوں نے چھٹی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کیں اور مصر کے راستے مملکت اسلامی میں داخل ہوئے۔ ملک عادل ان دنوں شام میں تھا۔ صلیبی لشکر نے دمیات کا محاصرہ کیا۔ ملک عادل نے بڑے لشکر کے ساتھ مصر کی راہ لی، مگر راستے میں اسے پیغام اجل آ پہنچا اور وہ 7 جمادی الاول 615 ہجری میں عالم فانی سے عالم بقا کو سدھار گیا۔ اس کے مقصد کو اس کے فرزند ناصر الدین محمد ملک کامل نے اپنے بھائی ملک معظم کے ساتھ مل کر پورا کیا۔ انہوں نے صلیبیوں کو اس وقت گھیر لیا جب وہ دمیات کو تخت و تاراج کرنے کے بعد قاہرہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انہیں دریائے نیل کا بند توڑ کر گہرے پانی میں پھنسا دیا گیا۔ مجبوراً انہوں نے صلح کی درخواست کی اور یوں چھٹی صلیبی جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے فوراً بعد ملک کامل کی اپنے بھائی ملک معظم سے ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر ملک کامل نے بڑی ناقابت اندیشی سے کام لیا اور فریڈرا کے ثانی حکمران جرمنی و سکلیا سے نام و پیام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا مقصد فریڈرا کو شام میں آنے کی دعوت دینا تھی۔ فریڈرک 629 ہجری کو شام پہنچا۔ ملک کامل نے اس سے ملک معظم کے خلاف تحفظ طلب کیا اور ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس میں 10 سال 6 ماہ اور 10 دن کی حکومت کے لیے اس شرط پر دوستانہ معاہدہ کیا گیا کہ بیت المقدس، بیت اللحم اور ناصرہ کے علاوہ یافا اور عکا کے درمیان جتنے شہر ہیں سب اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس ناپاک معاہدے نے صلیبیوں کی دیرینہ خواہش کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ جس سرز مقدس کی خاطر ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، فریڈرک ثانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اس میں داخل ہو گیا تھا۔ اس عظیم ثانیہ سے عالم اسلام پر قیامت برپا ہو گئی۔ رنج و غم کے ماتمی جلوس نکالے گئے، مسجدوں میں اذانیں موقوف کر دی گئیں۔ مسلمان شاہ یروشلم فریڈرک ثانی کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پیس رہے تھے۔ صلیبی ایک ایک کر کے کئی شہروں کو نگل گئے۔ معاہدے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئیں۔ ارض مقدس کے جنوب میں کرک نامی قلعہ واقع تھا۔ مصر سے حجاز اور دمشق جانے والے راستے اس مقام کے قریب تھے۔ یہ ایک محکم قلعہ تھا۔ یہاں بدقسلہ صلیبی کعبے سے جن کا پیشہ مسلم مزاری، قتل و غارت اور قافلوں کو لوٹنا تھا، حجاج کا کوئی قافلہ جو ہی ادھر سے گزرتا تو شریر النفس صلیبی ان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے اور ان کے مال و اسباب لوٹ لیتے۔ حجاج کو قتل کرنا دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، 634 عیسوی میں حماد کے تاجر بند کداری کا قافلہ مصر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ بند کداری نے خلاف توقع زیادہ نفع کمایا۔ وہ بے حد مسرور لوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے نفع کو دو چند کرنے کے لیے قاہرہ سے بھاری مقدار میں شکر خریدی۔ وہ دمشق اور حمات میں شکر کی مانگ سے باخبر تھا۔
یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی کہ اسے کسی نئے تجربے سے گزرنا پڑتا۔ وہ ہمیشہ قاہرہ سے ہی شکر خریدتا تھا۔ وہ اس خیال سے محظوظ ہو رہا تھا کہ قدرت نے اسے جس مقام سے زمین پر لا کھڑا کیا تھا وہ اب دور نہیں۔ وہ جب حماد پہنچے گا تو مال و متاع کے ساتھ ساتھ اعلیٰ طبقات میں اسے پہلے سا مقام دوبارہ مل جائے گا، مگر یہ قدرت کو منظور نہیں تھا۔ کرک کے پاس پہنچتے ہی قلعے کے سپاہیوں نے اس کے قافلے پر حملہ بول دیا۔ وہ اس ناگہانی آفت کے لیے ذرا بھی تیار نہیں تھا۔ محض اتفاق تھا، اس سے قبل کبھی اس کے قافلے پر اس مقام پر کوئی حملہ ہوا ہو۔ البتہ ریگستانی علاقوں میں شیروں کے حملوں سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ صلیبی لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قافلے کو تہہ تہہ کر ڈالا۔ محمود بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس نے اپنے آقا پر ٹوٹنے والے پہاڑ کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنے آقا کے عربی گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اس کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان وحشی لٹیروں کی گرفت سے نکل کھڑا ہوا۔ صلیبی کسی بھی شخص کو وہاں سے زندہ بچ نکلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بند قداری کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ ایک طرف تو اس کی ساری محنت لٹ گئی تھی تو دوسری طرف اس کی جان جانے کا خوف بھی لاحق تھا۔ ایسے میں محمود کی ہوش مندی اس کے کام آئی۔ وہ دونوں صلیبیوں کی تیروں کی بارے سے بچتے بچاتے اس منحوس مقام سے نکلے۔ بند قداری کو 2 تیر دائیں ران میں لگے۔ وہ زخمی حالت میں وہاں سے نکل آیا۔ صلیبیوں نے جب شکر کے ذخیرے دیکھے تو انہوں نے ان دونوں کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ محمود اپنے حواس باختہ زخمی اور مایوس آقا کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے دمشق آ پہنچا۔ سلطان دمشق اسماعیل ایوبی کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مگر وہ اندرونی ریشہ دوانیوں کا شکار تھا۔ فریاد رسی نہ ہونے پر وہ دونوں مایوسی کے عالم میں حماد واپس لوٹ آئے۔ اس جان گسل واقعہ نے بند قداری کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ محمود کو اپنے آقا کی تکلیف کا شدید احساس تھا، مگر وہ اپنے مالک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی دل جوئی کرتا رہا، ہمت بندھاتا رہا، مگر بند قداری میں پہلے جیسا جذبہ جگانے میں ناکام رہا۔ وہ حماد میں آ کر گھر بندی بن کر رہ گیا تھا۔ شرم کے مارے وہ باہر بھی نہیں نکلتا تھا کہ مقامی تاجر قرض کے لیے اس کی بےعزتی ہی نہ کر ڈالیں۔ شریف آدمی کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ بھی داؤ پر لگ جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بند قداری کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ محمود بھی اپنے آقا کی اس حالت پر غمگین و پریشان تھا۔ محمود سارا دن مقامی منڈیوں میں محنت و مشقت کرتا اور اپنے آقا کے لیے 2 وقت کی روٹی اور دوا کا بندوبست کرتا۔ بند قداری کی واپسی کی خبر کسی نہ کسی طرح علی بن ورقہ تک پہنچ گئی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ بند قداری واپس لوٹ آیا ہے، مگر اپنی اماں سے اسے مطلع کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اس شام وہ اطلاع کی صداقت پرکھنے کے لیے بند قداری کے گھر پہنچا۔ جب اس نے بند قداری کی خستہ حالت دیکھی تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ بند قداری اسے دیکھتے ہی آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ علی بن ورقہ نے اس کی ڈھارس بندھائی اور ماجرا پوچھا۔ بند قداری نے سسکیوں میں گزرا ہوا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کرک کے قلعے کے باہر جو اس کے ساتھ بیتا تھا وہ سن کر ایک لمحے کے لیے علی بن ورقہ بھی دہل کر رہ گیا۔ اس دوران محمود بھی دن بھر کی مشقت سے لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی سلام و دعا کی اور پھر اپنے آقا کو اٹھا کر اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ اسے بستر پر بٹھا کر پہلے کھانا کھلایا جو وہ بازار سے لایا تھا۔ بعد ازاں اس نے دوائی پلائی اور تکیہ جھاڑ کر اپنے آقا کو واپس لٹا دیا۔ علی بن ورقہ یہ خدمت دیکھ کر خاصا متاثر ہوا۔ بند قداری کی نکاحت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ٹانگ کا زخم بھرنے کی بجائے بگڑ چکا تھا۔ طبیب نے بھی اسے دیکھنے کے بعد دعا کا مشورہ دیا تھا۔ بند قداری موت کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ علی بن ورقہ نے باتوں سے اس کی ڈھارس بندھائی اور اگلی صبح آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے مگر کوئی بند قداری کے پاس نہ آیا۔ محمود اپنے آقا کی خدمت میں پوری تندہی سے جتا رہا۔ تیسرے دن علی بن ورقہ اچانک صبح ہی سویرے آن وارد ہوا۔ اس دن بند قداری کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ بند قداری کو اس کے آنے سے کچھ سکون سا نصیب ہوا۔ علی بن ورقہ نے پہلے حال احوال پوچھا، بعد میں آنے کے مقصد کی جانب متوجہ ہوا۔ بند قداری علی بن ورقہ مسکین صورت بنا کر بولا، بات موقع مناسبت سے ہی جچتی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بات بے وقت چھیڑنا پڑ رہی ہے۔ ابن ورقہ، بند قداری نے ایک لمحہ اس کی جانب حیرت سے دیکھا،
پھر گویا ہوا، کھول کر بولو، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ بند قداری علی بن ورقہ لفظوں کو ترتیب دینے لگا، زندگی اور موت تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تمہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم اب چند دنوں کے ہی مہمان ہو، لہٰذا میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم مقروض ہو کر دربار الہی میں جاؤ، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم جلد از جلد میرا قرض چکاؤ۔ ابن ورقہ بند قداری لیٹے لیٹے مرغے بسمل کی طرح تڑپ اٹھا، یہ کیسی اغیاری باتیں کر رہے ہو؟ میری حالت تمہارے سامنے ہے، ایسے میں تمہیں ایک کھوٹی پئی بھی نہیں دے سکتا، اور تم مجھ سے اپنے 500 دینار طلب کر رہے ہو۔ تم کیسے دوست ہو، کیسے مہربان ہو۔ محمود جو ابھی نماز کی ادائیگی سے واپس آیا تھا، اس کے کانوں میں بھی علی بن ورقہ کی بات کی بھنگ پڑی تھی، وہ بھی حیرت اور پریشانی میں اندر چلا آیا۔ امیر محترم، محمود خاموش نہ رہ سکا، آپ میرے آقا کی زبوں حالی سے بخوبی واقف ہیں، پھر آپ اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھو لڑکے، علی بن ورقہ کا لہجہ یکدم بگڑ سا گیا، تم محض ایک غلام ہو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ہماری بات میں دخل اندازی کرو۔ محمود تم چپ رہو، بند قداری نحیف سی آواز میں بولا۔ ابن ورقہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں تمہارا قرض کس طرح ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، اس مکان کو فروخت کر ڈالو۔ تم صحیح کہتے ہو کہ اپنے سر چھپانے کی جگہ فروخت کر کے خود در بدر دھکے کھاؤں، میں تمہاری اس بات کو یقیناً پورا کر دیتا، مگر میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ گھر میں نے روئی کے سوداگروں کے ہاں پہلے ہی دین رکھ دیا تھا۔ جب میں نے ان سے مال اٹھایا تھا، اس معاہدے کی دستاویز ان لوگوں کے پاس موجود ہے، میں یہ مکان کسی صورت میں نہیں بیچ سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس بری حالت میں قاضی کے پاس کھینچوں؟ میں اس وقت اپنے قرض کی بازیابی چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مرتے ہو یا زندہ بچتے ہو۔ علی بن ورقہ غصیلے انداز میں بولا، وہ کمینگی کی تمام حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ بند قداری کے لیے یہ مقام ڈوب مرنے کے مترادف تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس سے رقم پکڑی تھی۔ دیکھو ابن ورقہ، بند قداری سنجیدگی سے بولا، تم میرے کاروبار میں میرے حصہ دار تھے، اگر نفع ہوتا تو تم برابر کے حصہ کے مالک بنتے، اب نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا اصول کے تحت تمہیں بھی نقصان کا ساجھے دار بننا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ بند قداری اب منت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بند قداری، یہ تو صریحاً بے ایمانی ہے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار ہوں، میں نے تو تمہیں رقم بطور قرض دی تھی، اگر تم قاضی کی بات کرتے ہو تو تم ہی جھوٹے پڑ جاؤ گے، کیونکہ کاروبار زبانی نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے باقاعدہ تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی تحریر موجود ہے؟ بند قداری اس کی بات سے مزید پریشان ہو گیا، اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کی دلیل میں وزن تھا، زبانی کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر وہ ضد بھی کرتا تو معاملہ قرآن پر چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن، یہ خیال آتے ہی وہ لرز اٹھا، وہ اپنے کاروبار میں کبھی کتاب اللہ کو نہیں لایا تھا، مرنے سے پہلے وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے روز محشر اس کا دامن داغدار ہو جاتا۔ وہ اپنے خیالوں میں بھول بھلیوں میں گم تھا کہ اسے علی بن ورقہ کی آواز نے چونکا دیا۔ جلدی کرو بند قداری، مجھے اور بھی کام ہے، میں آج یہاں سے قرض لے کر ہی جاؤں گا، اب تم خود ہی بتا ڈالو کہ تمہاری نظر میں میری کون سی ایسی چیز ہے جس کے عوض میں تمہارے قرض سے نجات پا سکوں گا۔ بند قداری رہنسا ہو کر بولا، بہت خوب۔ علی بن ورقہ استحیا لہجے میں بولا، اب یہ بھی میں طے کروں کہ تم میرا قرض کیسے لوٹاؤ گے؟ میں کچھ نہیں جانتا، سیدھی طرح میری رقم لوٹا دو۔ امیر محترم، محمود سے چپ نہ رہا جا سکا، آپ خدا کا خوف کھائیں، میرے آقا اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ آپ کا قرض اس وقت لوٹا سکیں، انہیں کچھ مہلت دیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ غلام، تم حد سے مت بڑھو، تمہارا آقا میرا قرض دار ہے اور یہ اس وقت موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، کسی بھی وقت اس کا دم نکل جائے گا تو پھر میری رقم کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔